السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ تاریخ انسانی کا اگلا حصہ، تیسرا حصہ شیئر کرتے ہیں۔ زنا کے بعد انسان شرک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان ایک بہت ہی حیرت انگیز تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک انجان دنیا سے ایک نئی انجان دنیا کو ریاض پر آتا ہے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس نئی دنیا سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ سدا سے ہی یہاں رہائش پذیر تھا، اور وہ اس دنیا کو اپنی سمجھ سوچ کے مطابق اس نئی دنیا کو تبدیل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری ہے۔ اس نئی دنیا میں اپنے دن گزارنے کے عرصے کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے، سکون سے رہنے اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کے حصول کے آسان طریقے تلاش کرنا اس کے پہلے دن سے ہی فطرت رہی ہے، جس انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی نہیں روکا، اور آج کے انتہا درجے کی سائنسی ترقی، نئی ایجادات اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کی تخلیق کے وقت ایک ایسا جذبہ اس کے اندر رکھا تھا جو کبھی بھی ماند نہیں پڑتا۔ وہ جذبہ ہے عبادت کرنے کا، بندگی کا، ایک خدا کی عبادت کرنے کا۔ انسان چاہے ترقی کی کتنی بھی معراج پر چلا جائے، وہ اس جذبے سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، البتہ شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو کر اصل رب کی بجائے کسی اور کو معبود بنا لے تو وہ الگ بات ہے۔ شیطان اس جبلت، جذبے، اس فطرت سے شروع سے ہی آگاہ ہے، اور اسے علم ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، انسان کے اندر سے اس جذبے کو وہ کھرچ نہیں سکتا۔ اور ہم جن کو لبرل، لادین اور ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس جذبے سے خالی نہیں ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ان کا معبود جو ہوتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ مغرب میں شیطان کی عبادت کے لیے باقاعدہ چرچ بن چکے ہیں، اور شیطان کا راستہ تباہی، بربادی کا راستہ ہے۔ شیطان کو پوچھ کر وہ اپنے اس فطری جذبے، جبلت کی تسکین کر لیتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے، اور بچوں کو بھی پڑھایا سکھایا جاتا ہے، کہ انسان شروع سے غاروں میں ننگ دڑنگ رہتا تھا۔ یہ بہت بڑی ایک بکواس ہے۔ غلط حقائق بتائے گئے ہیں کہ انسان پہلے دن سے ہی بہترین عقل، ذہانت سے آراستہ پیراستہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کپاس کے داغوں سے لباس بنانا سیکھ چکا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا علوم سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ علوم سکھا دیے تھے، جن میں کھیتی باڑی کے ذریعے خوراک کا حصول، رہنے کے لیے مٹی گارے کے مکانات، اور آج بھی مغرب میں عیسائیوں کا ایک قدیم ترین فرقہ شیسون یا الشیسیہ کے نام سے موجود ہے، جنہوں نے بعد میں عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ یہ فرقہ گمراہ ہو گیا تھا اور حضرت شیس علیہ السلام کو معبود مانتا تھا۔ اس فرقے کا نفوذ بحیرہ روم کے علاقوں تک ہو گیا تھا، اور ان کے عقائد کا اثر مابعد کے فرقوں بازیلدینیہ اور فالنتیہ پر بھی ہوا تھا۔ ان کے بنیادی عقائد اور نظریات بنیادی طور پر انتہائی حد تک یہودیت کے تابع اور افلاطونی افکار سے متاثر ہیں، کیونکہ ان کی روایات میں شیس علیہ السلام کو ایک مافوق الفطرت اوتار کے طور پر دکھایا گیا۔ الشیسیہ نائٹس آف شیس 19ویں صدی میں ایک برطانوی جرمن فرقہ تھا، جن کو نیا الشیسون بھی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے یا گروہ نے قرون وسطیٰ کی عیسائی روایات کے احیاء کی عملی کوشش کی۔ شیس علیہ السلام کی اولاد نے دو ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں اور دوسرے کو پتھروں کی مدد سے تعمیر کیا تھا، تاکہ ایجادات اور دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں، پتھروں سے جو تعمیرات کی گئی ہیں، اور مختلف علوم و ہنر کی بھی اختراع ہوئی ہے۔ فلاویس یوسیف نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون مصر کی سرزمین پر موجود ہے۔ قابیل کی اولاد مٹی
اور پتھروں سے بلند عمارات بنانے کی شوقین تھی، جبکہ شیس علیہ السلام کی اولاد نے پہاڑوں پر اپنے مسکن تعمیر کیے۔ شیطان نے کس طرح پہلے بھی آپ کی جو پچھلی ولاگ ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شیطان نے کس طرح پہلی بار انسانوں میں زنا اور بد کرداری کا عنصر شامل کیا تھا۔ زنا از خود 100 گناہوں کی ماں، یہ شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ اولاد آدم کو ایک اللہ سے دور کر کے ان کو شرک میں مبتلا کرنا تھا۔ گو یہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام خود موجود تھے، جو کہ اپنی نسل کو اپنے ساتھ شیطان کی چالوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے، اور ایک اللہ کو ہی حقیقی معبود ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیس نبی بھی موجود خود تھے، اور اپنے ماننے والوں کو کے ساتھ اپنے بچوں کی بستیوں کو بھی نکل جایا کرتے تھے، ان کو بھی ایک اللہ کی عبادت اور شیطان کے راستے سے بچنے کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ابھی تک انسانوں کے اندر آج جیسا جھوٹ، لالچ، دغا بازی، فریب، بغض پیدا نہیں ہوا تھا۔ انسان قناعت پسند اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کا رازق اللہ ہے، جو ان کو ہمیشہ رزق دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو ان کے رازق اور ان کے رب سے مایوس کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی ان کو کل کے لیے روزی جمع کرنے کی ترغیب دیتا، کبھی غلہ جمع کرنے کی سب سے امیر ہونے کے طریقے بتاتا، کبھی ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض پیدا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا، لیکن وہ فوری طور پر اپنے بزرگوں سے مل کر اپنے اس وسوسے کا ذکر کرتے تو وہ ان کو تسلی دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ راہ راست پر قائم رہیں گے، ایک دوسرے کا برا نہیں سوچیں گے، تو ان کے لیے نہ کبھی برا ہوگا، نہ ہی ان کو کل کی روزی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ان کو غلہ جمع کرنے کی بجائے اپنا ضرورت سے زیادہ غلہ اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہیے، جو کہ اپنے لیے روزی پیدا کرنے سے کسی تکلیف یا معذوری کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اگر وہ یہ اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا کرے گا اور پہلے سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ اسی زمانے میں مین بارٹر سسٹم ایجاد ہو چکا تھا۔ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی جنس ہوتی، وہ دوسرے کو دے کر متبادل کے طور پر اس کی ضرورت سے زائد کی چیز لے لیا کرتا۔ لوگوں کی زندگی بہت سادہ، صاف ستھری تھی۔ بچے اپنی بزرگوں کی عزت احترام کرتے، نیک افراد کو انتہائی عزت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ ایک بار ایک قبیلے میں ایک انتہائی نیک پرہیزگار شخص کی موت واقع ہو گئی۔ وہ شخص اپنی زندگی میں لوگوں کے بہت کام آیا کرتا تھا۔ اپنی عبادات پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کا بے حد مقرب بندہ تھا۔ جب کسی کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے، اور اس کو اللہ نے بہت سی کرامتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ اس کی موت کے بعد اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ آزردہ ہوئے، اور ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے لیے دعائیں کر کے ان کی مشکلات دور کرنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور اس کے دفن کے بعد سب قبیلے والے سوگ کی حالت میں تھے۔ ایک روز شیطان کسی بزرگ کی شکل میں قبیلے کے بڑے کے پاس آیا، اور اس نے قبیلے بزرگ سمجھ کر شیطان کی خوب آؤ بھگت کی۔ شیطان نے ان سے اس کی افسردہ ہونے کی وجہ سبب پوچھا، تو اس نے شیطان کو اس نیک شخص کی وفات کا بتایا، جس کی وجہ سے سارا قبیلہ دکھی اور اداس تھا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اگر وہ لوگ صرف اس کو یاد رکھیں کہ نیت سے اس کی ایک تصویر بنا لیں، تو ایک تو قبیلے کے لوگ اس کو دیکھ کر ذہنی سکون حاصل کریں گے، اور دوسرے اس نیک شخص کی تصویر کی بدولت قبیلے پر خیر و برکت کا سایہ بھی قائم رہے گا۔ شیطان کی اس تجویز کو کچھ پس و پیش کے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کسی تصویر کی تخلیق کا یہ پہلا واقعہ جو کہ تاریخ میں آتا ہے۔ پتھر کی ایک ایسی تصویر تیار کی گئی جس کی شکل ہو بہو اس نیک بزرگ سے ملتی جلتی تھی۔ تصویر کو ایک پاک، صاف اور بلند جگہ پر سجا دیا گیا۔ عبادت تو صرف اللہ کی جاتی، دعا بھی اللہ سے مانگی جاتی، مگر بزرگ کی اس تصویر یا بت کی زیارت بھی
ایک طرح سے نیکی کا کام سمجھا جانے لگا۔ اس طرح بت سازی کا آغاز شروع ہوا، جس کا ابتدا میں مقصد صرف یادگار احترام دینا، لیکن یہ بت پرستی اور شرک کی طرف پہلا قدم تھا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ بزرگوں کے ان بتوں کی خیر و برکت کا ذریعہ اور ان کے سامنے دعاؤں کو مناجاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔